للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مبارک مجلس سے جوڑ کر رکھا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین۔ آئے دن سردی بڑھتی جا رہی ہے، تو لہٰذا ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کی، گھر والوں کی اور بچوں کی حفاظت کیجیے، تدابیر اختیار کیجیے، اور سردی کے اس موسم میں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا بھی ثبوت دینا چاہیے۔ گرمی جب ناقابل برداشت ہو، سردی جب ناقابل برداشت ہو، تو عموماً ہم عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں، تو عبادات پر ہماری اس موسم میں بھی پوری توجہ ہونی چاہیے۔ وہ حدیث میرے اور آپ کے ذہن میں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آگے بڑھیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے جو استعمال کے بالکل قابل ہی نہ ہو، لیکن اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی محبت کو پانے کی خاطر اگر آپ سخت اس سردی میں ٹھنڈے پانی کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کی طبیعت بہت جلد سردی کو قبول کرتی ہے تو کوشش کیجئے گا، اگر آپ کے پاس سہولیات ہیں، گرم پانی انتظام کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو خطرے میں تو نہیں ڈالنا ہے، گرم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ کی مجبوری ہے، آپ کے پاس اگر گرم پانی کا انتظام نہ ہو پائے، یہ سبب نہیں ہے نماز سے غافل ہونے کے سلسلے میں، بلکہ آگے بڑھ کر وہ حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو طبیعت نہیں چاہتی ہے پھر بھی آگے بڑھ کر الحمدللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آمین۔ سیرت کی یہ کلاس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہجرت حبشہ کا واقعہ، جو پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت جو حبشہ کی جانب ہوئی مسلمانوں کی، اس حوالے سے کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں۔ مسلمانوں نے جو ہجرت کی حبشہ کی جانب، اور حبشہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے ہر ناحیے سے وہ زمین ہموار ثابت ہوئی، موافق ثابت ہوئی، وہاں کا ماحول مناسب تھا، وہاں کی فضا مسلمانوں کے لیے مناسب تھی، کیونکہ وہاں پر امن و شانتی قائم تھی، اور جو بادشاہ تھا جس کے متعلق اللہ کے نبی نے گواہی دی، وہ بڑے انصاف پسند بادشاہ ہیں، جو امن چاہتے ہیں اور فساد کو مٹانا چاہتے ہیں، جنہیں ہم نجاشی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے ہجرت کی، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے اس نجاشی کے دربار میں آپ نے جو بڑی عظیم تقریر کی اور جن آیات کریمہ کی آپ نے تلاوت فرمائی، اور یہ آیتیں اس قدر اثر انداز ہوئی نجاشی کے دل پر، آخر کار وہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہوئے۔ اسی لیے سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی جب مدینے میں تشریف فرما تھے، آپ کے انتقال کی جب خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قد توفی اليوم منا رجل صالح من الحبش، کہ آج کے دن حبش کے ایک نیک انسان نجاشی کا انتقال ہو چکا ہے، آئیے ہم ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ دوستو دوسری جانب جو مسلمانوں نے ہجرت کی، یہ ہجرت کئی ناحیے سے بہت زیادہ کارگر اور فائدہ مند ثابت ہوئی۔ چلیے ہم سیرت کے ان اوراق کو بہت
جو ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کے بعد دو اہم واقعات سیرت میں رونما ہوئے. وہ دو عظیم واقعات کیا ہیں جو سیرت میں جو ہے رونما ہوئے, اور ان دو واقعات میں میرے اور آپ کے لیے بڑی عبرتیں ہیں اور بڑی نصیحتیں ہیں. پہلا واقعہ کیا ہے؟ ایک طرف دشمنان اسلام نے اپنی پوری توانائی, اپنی پوری طاقت انہوں نے صرف کر دی اسلام سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے. ایک طرف مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنا جو ہے یہ اتنا آسان نہ تھا, اور دوسری جانب اگر کوئی بھی باہر کا انسان مکے میں پہنچتا تو یہ دشمنان اسلام کفار قریش مشرکین مکہ اس تک پہنچ جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے روکنے کی پوری سازش کیا کرتے تھے. اور کیا کیا سازشیں کی اور کیا کیا ان کی کوششیں رہیں, اس سے پہلے تقریباً کئی کلاسوں میں ہم نے وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں رکھا. جو انہوں نے حربے استعمال کیے, جو انہوں نے سازشیں کی اس دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور مسلمانوں کی کمر کو توڑنے کے لیے جو انہوں نے سازشیں رچی, ان کی ہر سازش ان کے خلاف ہی جو ہے ابھر کے آئی. اب یہاں پر دیکھیے گا دوستو, اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یہی ہے, انسان چاہتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے کہ نہیں؟ تو یہ دو واقعے ہمیں بتاتے ہیں اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. دشمنان اسلام کی اس قدر کوشش اور سازش کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں اور جنہوں نے قبول کیا وہ بیزار ہو جائیں اور جو قبول کرنے سے رہ گئے ہیں وہ ہمیشہ دور ہی رہیں, یہ ان کی سازش تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی صفوں میں ایسے لوگ جن سے ان کی امیدیں جڑی ہوئی تھی, جو کفر کے میدان میں ایک مضبوط پہاڑ تھے, جو کفر کے کافروں کے لیے ایک مضبوط سہارا تھے, ایسے لوگوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی. ان میں سر فہرست حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ہم بھول نہیں سکتے. امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سیرت کی السیرہ النبویہ میں, امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سیرت کی السیر والمغازی میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل ویسے تکلیف دینے میں بہت معروف تھا, یہ ہمیشہ اللہ کے نبی کو ستاتا پریشان کرتا, اسی لیے ہم نے کئی ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں رکھا. کفر کا سرغنا تھا یہ, اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اگر دشمنی کی بات کی جائے نمبر 1 مقام حاصل کرنے والا یہ ابو جہل, جو شیطان, جو انسانی بھیس میں شیطان کی سوچ رکھنے والا ابو جہل. بہت تکلیف دی اس نے مسلمانوں کو. واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا, انسانیت مٹ چکی تھی اس کے اندر. سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہا کے شرمگاہ پر نیزہ مار کے تڑپتے ہوئے, بلکتے ہوئے, سسکتے ہوئے سمیہ رضی اللہ عنہا نے جان دی. وہ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. انسانیت کے خلاف اس نے ساری حدیں پار کر دی. ابو جہل, اس نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو پتھر سے دے مارا, پتھر اٹھا کے مارا اللہ کے نبی کو. عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی, اور عبداللہ بن جدعان کے بارے میں نے آپ کو بتایا, زمانے جاہلیت کے بڑے فیاض انسان, بڑے سخی انسان, بڑے مہمان نواز انسان. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اے اللہ کے نبی, یہ عبداللہ بن جدعان جو لوگوں کے بہت کام آتے تھے, بڑے مہمان نواز تھے, کیا یہ مہمان نوازی یا یہ لوگوں کی مدد کرنا قیامت کے دن وہ یہ ساری نیکیاں کام آئیں گی؟ تو کہا اللہ کے نبی نے عبداللہ بن جدعان کے متعلق, انہو لم یقل قط رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں اے اللہ جزا کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے. یعنی وہ توحید سے محروم تھے, ایمان سے محروم تھے, اسلام سے محروم تھے. تو ان کی ساری نیکیاں رائے گا, بس دنیا کی حد تک, آخرت میں کوئی جو ہے نیکی کام آنے والی نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے جوڑ کے رکھا ہے دوستو, اس کی قدر کر لیں. ہماری ہر نیکی اللہ کے پاس قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. دنیا میں اچھے کام کرنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں, یاد رکھو آپ. بہت سارے لوگ اچھے کام کرتے ہیں,
لیکن ہم میں اور ان میں بنیادی فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ ان کی نیکیاں صرف دنیا کی حد تک، اور میرے اور آپ کی نیکیاں یہاں بھی کام آئیں گی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ اس لیے دین کی قدر کر لو، توحید پہ باقی رہو۔ اگر زندگی میں کہیں شرک نظر آئے، اللہ کی خاطر پہلی فرصت میں شرک سے توبہ کرو، تبھی ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے۔ اور کبھی دوسرے مذہب اور کلچر کو للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ کرسمس کا یہ موقع ہے، کتنے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جب گزرتے ہوئے ان کے اپنے تہوار کے ڈیکوریشن کو دیکھتے ہیں تو بڑی للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ، گویا کہ اسلام نے انہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ زینت بن جاتے ہیں ہمارے مسلمان، ان کے اپنے تہوار کی زینت بن جاتے ہیں۔ جب ہم عمر آباد سے کرنبٹ جاتے ہیں، افسوس کی بات ہے دوستو، دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ ہماری بعض خواتین، ندی کے بعد جو چرچ ہے، تو کل کی بات ہے کہ 2-3 خواتین کو جو برقع پہنی ہوئی تھی اس چرچ سے باہر نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ تو مطلب کیا ہے؟ دین ہے، ایمان ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی قدر نہیں، اس کی ویلیو نہیں۔ یاد رکھو آپ، اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی نا، یہ دین ہم سے بہت جلد رخصت ہو جائے گا۔ اپنے دین پر ثابت قدم رہو دوستو۔ موسم کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں، کیونکہ آج ہمارے نوجوان کرسمس کے تہوار میں ان کی اپنی محفلوں کی زینت بنے ہوئے کتنے ایسے نوجوان جو خاص کر سٹیز میں بسنے والے نظر آئیں گے دوستو۔ اللہ کا کرم ہے، دینی فضا ہے، دینی ماحول ہے، بہترین موسم ہے، اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی، قدر کر لیجیے، نیکیوں میں آگے بڑھیے گا اور اپنے دین کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہاں پر دیکھیے، عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے دیکھا کہ ابو جہل نے اللہ کے نبی کے سر پر پتھر دے مارا، اور جانتی تھیں عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کہ اللہ کے نبی کے ہمدردوں میں حضرت عباس کا نام آتا ہے، جو کفر کی حالت میں بھی اپنے بھتیجے کی آپ نے بہت تائید کی، ہمت افزائی کی، رکاوٹ نہیں بنے۔ عباس بن عبد المطلب کفر پر تھے لیکن کبھی رکاوٹ نہیں بنے۔ اور اسی طرح سے حمزہ بن عبد المطلب کا بھی نام آتا ہے، کبھی آپ نے بھتیجے کو تنگ نہ کیا، تھے کفر پر لیکن اپنے بھتیجے سے محبت ان کے دل میں باقی تھی۔ اور سر فہرست نمبر 1 کسے نام دیں گے ہم؟ ابو طالب، سبحان اللہ، مرتے دم تک اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ بس فیصلے قدرت کے کچھ عجیب تھے تو ایمان پر آپ کی موت نہ ہو پائی، ورنہ شروع سے آخر تک ایک مضبوط سہارا۔ ایک مرتبہ میں نے آپ سے کہا 40 پر 2 سال کا رشتہ ہے اللہ کے نبی اور چچا ابو طالب کے درمیان، اور اس 40 پر 2 سالہ زندگی میں کبھی ان کے درمیان میں انبن نہ ہو پائی، حالانکہ وہ راہ کفر پہ اور یہ راہ اسلام پہ تھے۔ مضبوط سہارا تھے ابو طالب اپنے بھتیجے کے حق میں۔ تو انہی لوگوں میں حضرت حمزہ کا بھی نام آتا ہے۔ تو فوری طور پر عبداللہ بن جدعان کی لونڈی حمزہ کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل کیا کر رہا ہے، جا کے دیکھو، اس نے مارا آپ کے بھتیجے کو۔ طیش میں آتے ہیں، بھتیجے سے محبت، ابو جہل بھی راہ کفر پہ، حمزہ بھی راہ کفر پہ، لیکن حمزہ کے رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ جب ہدایت کا وقت قریب آتا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جب ضلالت اور گمراہی کا وقت قریب آتا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے بچا نہیں سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا، گھر سے نکلتے ہوئے بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی قسم آپ نیکی کے راستے پہ رہیں گے، آپ نیکی کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق ہے، آپ برائی سے بچ رہے ہیں، اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر دوستو، اللہ کی بندیوں، نہ ہم نیکی کر سکتے اور نہ برائی سے بچ سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ عرش کا خزانہ ہے، ہمیشہ اہتمام کرو اس کا، ہمیشہ اس کا اہتمام کرو۔ سب سے بڑی نیکی توحید پر باقی رہیں گے اور سب سے بڑی گمراہی شرک سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔
کریں گے نا آج سے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری زبان کا یہ ورد ہونا چاہیے، بار بار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خصوصاً جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے نا یہ ضرور پڑھا کریں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہاں پر ہدایت کا وقت قریب آ چکا. فوری طور پر جیسے ہی سنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا، پہنچے ابو جہل کے پاس. بڑے مضبوط پہلوان تھے، یہاں تک لکھا اہل علم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قریش کے سب سے مضبوط پہلوان حضرت حمزہ تھے. تو جا کے مارا، جو بدلہ لے لیا بھتیجے کا، اور خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر بھتیجے سے کہا اے محمد خوش ہو جاؤ، ابو جہل نے جو تمہیں مارا نا میں اس کا بدلہ لے لیا. میں اور آپ ہوتے بہت اچھا کیا چچا جان آپ نے، اور 2-3 لگاتے اس کو، ہے کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے اندر ہمیشہ انتقام کی آگ بھڑکتی ہے. سامنے والے کو ہمیشہ جو ہے اس کے سلسلے میں خیر سوچو جو دوستو، ہماری زندگی کا رخ بدل جائے گا انشاءاللہ. زندگی اور خاندان کا نظام جو ہے جو بگڑ رہا ہے اس کے اندر بہت سدھار ہم میں پائیں گے. ہم انتقام کا جذبہ، بدلہ لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکالیے گا. اللہ کی خاطر دوسروں کو معاف کرنے کا ہنر پیدا کیجیے گا. حالانکہ مارا ابو جہل نے، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، رحمت للعالمین تھے، کتنے بڑے انسان تھے آپ، لیکن اللہ کے نبی نے بڑے تھے تو اپنے بڑا ہونے کا ثبوت دیا. آپ نے بڑے تھے، آپ اپنا بڑا ہونے کا ثبوت دیا. آپ نے کہا، آپ نے چچا حمزہ سے اے چچا جان میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، مجھے تو خوشی اس وقت لائق ہوگی جب آپ زیور اسلام سے آراستہ ہو جائیں، کلمہ توحید کو آپ پڑھ لیں. اللہ کے نبی کی یہ درد مندی حضرت حمزہ کے دل میں گھر کر گئی. جیسے ہی کہا، فوری طور پر کہا بھتیجے میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں، کلمہ شہادتین کا آپ نے اقرار کیا. اللہ اکبر. دیکھیے دوستو کہ ابو جہل نے آپ کو تکلیف دی اور بدلہ لینے کے لیے حمزہ پہنچے، لیکن اللہ کے نبی کی وہ ادا ایسی تھی، سبحان اللہ، ایسا اخلاق تھا آپ کا، حضرت حمزہ کے دل میں ایسا مقام آپ نے بنایا کہ ان کے دل میں اسلام کی روشنی جو ہے سبحان اللہ جو ہے منور ہونے لگی. اور یہی وہ حمزہ ہے جو کیا کہلائے؟ سید الشہداء، سارے شہیدوں کے سردار. حمزہ رضی اللہ عنہ کی پہلوانی کو میدان احد میں دشمنان اسلام نے بھی دیکھا اور مسلمانوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ کتنے بہادر انسان ہیں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، لیکن زندگی احد کے میدان تک ہی رہ گئی آپ کی. جو بڑا صدمہ اللہ کے نبی کو پہنچانا، احد کے مقام پر آپ کے دان شہید ہوئے، پیشانی زخمی ہوئی، گڑھے میں جا کے گر پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن احد کے میدان میں سب سے زیادہ دکھ اللہ کے نبی کو اپنے چچا کی شہادت سے پہنچا. دوست مضبوط سہارا تھے جو ہے رخصت ہو گئے. اور یہی تو زندگی ہے، کوئی مضبوط سہارا اس دنیا میں جو ہے اس کا سہارا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. اگر کسی کا سہارا اللہ باقی رکھتے تو نبی کا رکھتے، لیکن سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے. دوستو یہی تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہی تو یہ دنیا کی بے ثباتی ہے. ایک اور واقعہ کہہ کر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے، اور اس واقعے سے جڑی بہت سی اہم باتیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، واقعہ تو بہت مشہور ہے، بچپن سے آپ نے سنا ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. اللہ کے نبی نے دعا کی، صحیح بخاری کی حدیث سے. کیا پیاری دعا تھی اللہ کے نبی کی. اے اللہ، 2 بندوں کا آپ نے نام لیا، ایک ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب. ان دونوں میں اے پروردگار جو تجھے زیادہ پسند ہے ان کے ذریعے سے تو اسلام کو عزت نصیب فرما، اسلام کو عزت عطا فرما. یعنی ان کے اسلام قبول کرنے کے ذریعے 2 میں سے ایک کا اللہ کے نبی نے اللہ کو جو ہے یعنی کہا کہ جو ہے 2 میں سے ایک اسلام قبول کر لے تو اسلام کو ایک مضبوط ستون مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے عمر کے حق میں جو ہے یہ دعا سن لی. اور ہوا کیا، ایک واقعہ ہم پیش کرتے ہیں، سنیے گا.
ام عبداللہ لیلا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جن کے شوہر عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ جب دوسری مرتبہ مسلمانوں نے ہجرت کی نا، اس وقت یہ بھی نکلنا چاہ رہے تھے مکہ سے، تو اس موقع پر دیکھیے یہ کچھ کام سے باہر گئے تھے اور ان کی بیوی تنہا جو گھر پہ تھی، اور امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب السیر والمغازی میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو ام عبداللہ لیلا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت عمر گھر تشریف لائے اور عمر بن خطاب نے پوچھا، اے لیلا کدھر کا ارادہ ہے؟ ام عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ کہیں لگتا ہے کہ باہر ارادہ ہے جانے کا؟ ام عبداللہ نے کہا کہ ہاں، ہم اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، تم لوگوں نے سرزمین مکہ میں ہمیں بہت تنگ کر کے رکھا، بہت تکلیفیں دی اور بہت ستایا، بہت پریشان کیا۔ اللہ کی زمین کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں تنگی نہیں ہے، ہم جہاں چاہیں اللہ کی عبادت کو پرسکون طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، بس ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسا انداز تھا ام عبداللہ کا، یہ انداز حضرت عمر بن خطاب جیسے سخت جو ہے دل والے انسان کے دل کو جو ہے نرم کر دیا۔ حضرت ام عبداللہ لیلا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عمر بن خطاب کے چہرے کو دیکھا کہ کچھ بدلا بدلا سا غمگین نظر آ رہا تھا، اور وہاں سے وہ نکل پڑے۔ دیکھیے گا حسن روایت ہے، یہ شوہر گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے پورا ماجرا ذکر کیا کہ میں نے یہ باتیں ذکر کی اور ڈر رہی تھی شاید مجھے اور آپ کو جو تکلیف دے، لیکن کچھ نہیں کہا، بس چہرہ غم سے نڈھال ہوتے ہوئے آپ باہر نکل پڑے۔ یہاں غور کیجئے گا، شوہر نے پوچھا، اے ام عبداللہ کیا تمہیں یقین ہے، امید ہے کہ عمر بن خطاب اسلام قبول کر لیں گے؟ تو لیلا نے کہا کہ ہاں مجھے امید ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ ان کے چہرے سے مجھے ایسا اندازہ ہوا، بہت غم زدہ اور نڈھال لگ رہے تھے، پہاڑ جیسے انسان کا چہرہ بدلا بدلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس موقع پہ عامر بن ربیعہ نے کہا، اس جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ عمر بن خطاب اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف کس قدر سخت تھے۔ عامر بن ربیعہ نے کہا، غور سے سنیے گا یہ جملہ، عامر بن ربیعہ نے اپنی بیوی ام عبداللہ لیلا سے کہا، اے ام عبداللہ یہ ہو سکتا ہے کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے لیکن خطاب کے بیٹے عمر مسلمان ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے یہ ممکن ہے، لیکن خطاب کے بیٹے عمر اسلام قبول کر لے یہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اندازہ کیسے لگا سکتے جانتے آپ کے بہن اور بہنوی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 جو ہے صحابہ کو اللہ کے نبی نے اس دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی، سعید بن زید بھی ہیں ان میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے قبل حضرت عمر بن خطاب نے مجھے اور اپنی بہن کو اسلام لانے کی وجہ سے ہم دونوں کو انہوں نے جکڑ کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مختلف آثار سے جو ہے یہ بات منقول ہے، کیا حالت رہی ہوگی بہن اور بہنوی کی، اور کس قدر عمر نے ستایا ہوگا رضی اللہ عنہ، جکڑ کے رکھ دیا مجھے اور اپنی بہن کو حضرت عمر بن خطاب نے اسلام لانے سے پہلے اسلام لانے کی جرم میں۔ ایسی حالت تھی حضرت عمر بن خطاب کی۔ کہنا چاہتے ہیں دوستو، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والے ہیں، یاد رکھو آپ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے سخت دل انسان کو اللہ بدل سکتے ہیں، تو کیا میرے اور آپ کے دل کی حالت کو نہیں بدل سکتے؟ کیا میں اور آپ اسلام کے دشمن ہیں؟ کیا میں اور آپ اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ پھر بھی کیوں میرے اور آپ کے دل کی حالت نہیں بدل رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس دل پہ توجہ نہ دی۔ اس دل پہ توجہ دیجئے گا، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے دل میں ضرور بدلاؤ آئے گا، نرمی آئے گی، ڈر آئے گا، خشیت پیدا ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے کیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل بدلتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل بدلا، اسلام سے متاثر ہوئے۔ امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس واقعے کو، ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا، کسی کو خبر نہیں کہ آپ مسلمان ہو چکے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا
لوگ وہاں بیٹھے تھے کہ سب سے زیادہ مکے میں بات کو فوری طور پر بجلی کی طرح پھیلانے والے کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جمیل بن عمرو ہیں، جو باتوں کو بالفور جو ہے آگ کی طرح پھیلا دیتے ہیں مکے میں۔ ٹھیک ہے، سن لیا، اور جمیل بن عمرو کو بلایا اور کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا۔ ایسے لوگ معاشرے میں بہت جلد ہوتے، ہمارے پاس بھی جو میڈیا سے بڑے تیز ہوتے، یہاں کوئی خبر ملتی کہ نہیں فوری طور پر خاندان میں آگ لگ گئی، ابھی آپ گھر میں قدم بھی نہیں رکھے ہوں گے، گھر میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، لوگوں کی باتوں پہ ہمیشہ، یہ تو بات صحیح تھی بہرحال، لیکن لوگوں کی باتوں پہ فوری طور پہ بھروسہ مت کر لو، آپ تحقیق کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ آج کتنے گھر ہیں جو لوگوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکی۔ نہیں، میرے اور آپ کا کردار ہونا چاہیے، تحقیق کر لو، آپ جلد فیصلہ مت کرو، آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، آپ وَظُنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی، ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ بدگمانی رکھیں گے نا، تمہارے درمیان نفرتیں قائم ہوں گی، تمہارے درمیان عداوتیں قائم ہوں گی، تمہارے صف منتشر ہو جائیں گے، گھر کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ ہمیشہ ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھو، زندگی کا یہ سفر خوشگوار ماحول میں تم گزارو گے انشاءاللہ۔ تو پوچھا کہ کون بجلی کی طرح خبر کو پھیلاتا ہے؟ تو کہا کہ یہ جمیل بن عمرو ہیں۔ بلایا اور کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، محمد کا دین قبول کر چکا ہوں۔ ادھر سنا کہ نہیں، فوری طور پہ جا کے کعبۃ اللہ کے پاس اعلان کر دیا، بلند آواز میں اعلان کیا، سب لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور اعلان بھی کیا کیا؟ عمر بن خطاب بددین ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت میں قریش کی زبان میں یہی بات تھی، جس نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا اور محمد کے دین کو اختیار کر لیا، اسے کیا کہتے تھے؟ وہ بددین ہو چکا، اپنا حقیقی دین چھوڑ دیا۔ حالانکہ لوٹے کس کی طرف؟ حقیقی دین کی طرف لوٹے، لیکن کہتے تھے وہ انسان بددین ہو چکا۔ فوری طور پر عمر بن خطاب پہنچتے ہیں، وہاں مشرکین اور ان کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے۔ آخر کار وہاں پر عاص بن وائل نامی شخص ہوتے ہیں، جن کی پناہ لے کر وہاں مشرکین کے شر سے بچتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو ایسے کچھ واقعات دوستو آپ کی زندگی کے حوالے سے اہل علم نے بیان کیا ہے، اور وہ مشہور واقعات تو آپ جانتے ہیں، جسے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان تو کیا ہے، لیکن وہیں پر وضاحت کی ہے کہ عمر بن خطاب کے حوالے سے جو واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے، کسی بھی صحیح سند سے وہ واقعہ ثابت نہیں ہے، لیکن سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے، راستے میں کسی نے آپ کو خبر دی، پہلے اپنی بہن اور بہنوی کی خبر لو، انہوں نے بھی راہ محمد کو اختیار کر لیا ہے، راہ دین کو اختیار کر لیا ہے، پہلے اپنی بہن اور بہنوی کی خبر لینا۔ جیسی یہ خبر سنتے ہیں اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، بہنوی بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور خباب رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور فوری طور پر بہنوی کی پٹائی کرتے ہیں، بہن کو خوب مارتے ہیں، یہاں تک کہ بہن کے جسم سے خون بہنے لگتا ہے۔ اور جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچا تو بہن نے کہا کہ عمر تھوڑی دیر جس کتاب پہ ہم ایمان لائے ہیں وہ سن کے تو دیکھ لو، اس کے بعد تم جو چاہے فیصلہ کر لینا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، تو یہ آیتیں ایسے اثر انداز ہوئی، خدمت رسول میں پہنچے، آئے نکلے تھے آپ اللہ کے نبی کا قتل کرنے کے لیے، ہدایت کا وقت آ چکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے جسے سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے دوستو۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد سبحان اللہ کتنے مضبوط انسان تھے نا آپ، اسلام لانے سے پہلے کفر پہ ڈٹے تھے اور اسلام لانے کے بعد ایمان پہ ڈٹے ہیں آپ۔ یہی میرے اور آپ کا بھی کردار ہونا چاہیے، ڈٹ جائیں، جم جائیں، جڑ جائیں دین پر دوستو، جیسے عمر بن خطاب کا ایمان تھا۔ الہامی شخصیت تھی آپ، اللہ اکبر، الہامی انسان تھے آپ، یہاں ارادہ کرتے آپ، اللہ آپ کے ارادے کے موافق آیتیں نازل فرماتا۔ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کی خواہش کی، سورہ بقرہ میں اللہ نے آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔
آپ نے ارادہ کیا کہ امہات المومنین سے لوگ بغیر پردہ کے بات کرتے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا امہات المومنین اور خواتین پردے میں ہوتی اور پردے کی آڑ میں اپنی ضرورتیں پوری کرتی۔ سورہ احزاب میں آیت حجاب نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور جب جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق، کفار کے قیدیوں کے متعلق اللہ کے نبی نے سوال کیا، بڑے بڑے صحابہ نے اپنی اپنی رائے بیان فرمائی۔ حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق اللہ کے نبی نے عمل فرمایا، لیکن عمر کی جو رائے تھی اس رائے کے موافق اللہ نے 10ویں پارے میں آیات کریمہ نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرہ۔ تو ایسی الہامی شخصیت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر نبوت کا سلسلہ اللہ جاری رکھتا تو اس امت میں عمر کا انتخاب ہوتا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور ایسے جلال والی شخصیت کہ کبھی آپ نے دین کے خلاف کسی آپ نے مخالفت کو برداشت نہ کیا، دین کے خلاف کسی تعلیم کو کوئی بندہ پامال کر رہا ہے کبھی آپ نے اسے برداشت نہ کیا۔ ایسے جلال والی شخصیت، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عمر رضی اللہ عنہ کسی گلی سے آپ کا گزر ہوتا شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ تو بہرحال دوستو، حضرت عمر بن خطاب کو جو مقام حاصل ہوا یہ آپ کی دین پر غیرت تھی، یہ دین پر، ایمان پر جڑنے اور عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ یہی عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں 10 آیتوں کو سیکھتا، ان پہ عمل کرتا، اور جب تک مکمل ان پہ عمل نہ کر لیتا اس کے بعد والی 10 آیتوں کو میں یاد نہ کرتا۔ ایسے عمر بن خطاب ہیں دوستو جن کے قبول اسلام سے متعلق چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں۔ اس کے بعد سیرت کا ایک اہم واقعہ ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں رکھیں گے۔ یہ ایسا واقعہ ہے دوستو، اب تک ہم نے آپ کے سامنے کفار قریش، مشرکین مکہ کے ظلم و بربریت کی عجیب و غریب داستانیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن ایک ایسی داستان ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اللہ کی قسم اس تاریخ کے سیرت میں ایسا گھناؤنی واقعہ آج تک جو ہے یعنی نہیں گزرا۔ ایک بہت ہی بڑا اقدام، زبردست اقدام کفار قریش کرتے ہیں مسلمانوں کو دین سے روکنے کے لیے۔ وہ انہوں نے کیا سازش کی، وہ تاریخ کا گھناؤنی واقعہ کیا تھا، وہ تاریخ کی عجیب و غریب داستان کیا تھی، انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین پر باقی رکھے۔ صحابہ کا جیسا ایمان تھا، عمر بن خطاب کی جیسی سوچ تھی، عمر بن خطاب اور صحابہ کی جیسی قربانیاں تھیں، ویسا ایمان اور ویسی قربانیاں دینے والا پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ان سب جو ہے بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے، جب تک اس دین پر جو ہے باقی رہنے، کاربند رہنے، مرتے دم تک اس دین کی تعلیمات کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دین سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ انہیں دین اسلام سے جو ہے مالا مال فرمائے، دین اسلام کی توفیق اللہ انہیں نصیب فرمائے۔ اللہ نے جو ہمیں دین اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے اس کی حفاظت کرنے، اس پر باقی رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مسائل کو، مشکلات کو دور فرمائے، امن والی، سکون والی اور برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ گزشتہ جمعرات ہفتے کے دن ہم نے سوال کیا تھا آپ سے، الحمدللہ چند صحیح جوابات موصول ہوئے ہمارے پاس، آج انشاءاللہ انہیں انعامات دیے جائیں گے۔ آج کا جو سوال ہے وہ آپ لوگ نوٹ کیجئے گا انشاءاللہ کہ ہجرت کا جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ بار پیش کیا۔ اب سوال یہ ہے ہجرت کے اس دوسرے واقعے میں یعنی کتنے مسلمان مرد اور عورتیں تھیں، اور اسی طرح سے کفار قریش نے نمائندگی کرتے ہوئے جن دو جو احباب کو بھیجا تاکہ دشمنان اسلام کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے جو مسلمان وہاں ہجرت جو حبشہ پہنچ چکے انہیں واپس لانے کے لیے 2 مشرکین کا انہوں نے انتخاب کیا۔ وہ 2 مشرکین کون ہیں اور مسلمانوں کی صحیح تعداد کیا ہے، مرد حضرات کی اور خواتین کی، وہ آپ لوگ لکھ کر دے دیجئے گا انشاءاللہ۔ اب جو گزشتہ بار انعام دیے مطلب جوابات دیے ان میں صحیح جواب دینے والے
نظیفہ، کوئی آ جائیں بیٹے خواتین کی جانب سے. نظیفہ جو ہے انہوں نے صحیح جواب دیا ہے. اور شازیہ بنت گلزار احمد، ان کا بھی جواب صحیح ہے الحمدللہ. اور رضیہ بنت مبارک علی، ان کا جواب بھی صحیح ہے الحمدللہ. تقریباً گزشتہ بار 3 جو ہے خواتین نے صحیح جواب دیا. تشریف لائیں. وہی ہے، نہیں بچی، کسی بچے کو جو بھیج دیں. ہاں آئے بیٹے. کیا امام صاحب کیا انعام دیں ہم؟ انعام کا انتخاب اگر آپ کر لیں تو ہمارے لیے بڑی راحت ہو جائے گی، ورنہ ایسے آپ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں ہمیں کہ کون سا انعام دیں. بہرحال یہ 3 انعام ہیں، یہ تینوں جو ہے لے لیں، ٹھیک ہے.